نبی پاک کے صحابہ فرماتے کہ مدینے کے 10 سالوں میں اللہ کے رسول نے ہر سال قربانی فرمائی ہے، ہر سال قربانی دی۔ اور جس سال حضور حج کرنے گئے اس سال اللہ کے نبی نے 63 اونٹ ذبح فرمائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ ذبح کرنے لگتے نا تو صحابہ کہتے ہیں اونٹ خود دوڑ کے حضور کے سامنے آ کے لیٹ جاتا، اور نبی پاک اسے ذبح کرتے اور فرماتے ایک دوسرے کو دھکے دیتے اونٹ کے، پہلے میں نے جانا ہے ذبح ہونے کے لیے، پہلے میں نے، انہیں پتا تھا کہ جو مصطفیٰ کے ہاتھوں ذبح ہوگا وہ تو دائمی زندگی پا جائے گا، یہاں بھی وہاں بھی زندہ۔ 63 اونٹ ذبح کیے۔ ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ 7۔ اب 63 کو 7 سے ضرب دو گے تو کتنی بنے گی؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں قربانی دی، ہر سال۔ اب وہ 63 اونٹ، ایک اونٹ میں 7 قربانیاں، 8 سال 11 قربانی۔ اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نبی پاک 2 قربانیاں دیتے۔ میں نے کہا حضور 2 جانور ذبح کر لیں آپ، تو حضور نے فرمایا ایک میری طرف سے، ایک میری امت کی طرف سے، غریبوں کی طرف سے۔ اور حضرت علی کو حضور نے وصیت فرمائی تو 2 دیا کرے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام ہوں، خادم ہوں۔ حضور نے فرمایا علی ایک تو نے اپنی دینی ہے، ایک میری طرف سے دینی ہے۔ 2 قربانیاں۔ مولا علی نے بھی ساری زندگی 2 قربانیاں دی۔ حضرت علی بھی مال کے نصاب نہیں تھے، اپنا مکان ہی نہیں تھا، کوئی کاروبار نہیں تھا، کئی دن فاقے رہتے تھے، پر قربانیاں کتنی دیتے تھے؟ 2۔ ہمارے پاس ایسے اگر سسرال میں، میکے میں، کلنوں میں کوئی شادی ہو جائے تو 50-60 ہزار کا خرچہ برابر ہے، وہ پکا ہے۔ اور قربانی کی باری غریب ہو گئے، سارے غریب ہو گئے، کہتے نہیں یہاں مشکل ہے۔ او خدا کے بندے، اللہ کے ساتھ تجارت کر، اس کے رستے میں 1 دے گا، رب تجھے 70 گنا اضافہ کے ساتھ عطا فرمائے گا۔ قربانی مال کے نصاب پہ ہے۔ کوشش کیا کریں کہ اللہ کے رستے میں جب دینا ہو پھر لیت اللہ سے بچیں، خوبصورت جات پر لائے۔ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے ان کے لیے نصیحت ہے، جن کو اللہ نے توفیق دی۔ میں نے اپنے حضرت صاحب کو دیکھا ہے، وہ کہتے تھے کئی جانور اللہ نے بڑا نوازا ہے، کہتے ایک میرا ہے، میرے ماں کا، ایک میرے باپ کا ہے، ایک میرے فلاں استاد صاحب کا، ایک میرے پیر صاحب کا ہے۔ یہ جانور غوث اعظم جیلانی کا نام کا دے رہا ہوں، اور پھر ایک بڑا خوبصورت جانور بندہ ہوتا اور حضرت خود ان کو چارہ ڈال رہے ہوتے، تو حضور یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میں رسول اللہ کے نام پہ قربان کروں، یہ نبی پاک کے نام پر قربان کیا جائے گا۔ جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ کوشش کرے اپنے محبوب کی طرف سے بھی قربانی کرے، نبی پاک کے نام کی قربانی دے، خوبصورت سا جانور پیارا، پھر اس کی خدمت ہو، پھر اس کی قربانی دی جائے، اور نبی پاک کے نام پر قربانی دی جائے۔ حضور نے خود وصیت فرمائی حضرت ابو بکر صدیق کو، قربانی بڑا حسین عمل ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی بھی فرمائی، ذرا خو کرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ میرے حبیب نے فرمایا جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے، وہ نہ آئے۔ اور یا رسول اللہ جو کرے گا، فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرے گا، اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخشے گا۔ قربانی کرے، خوبصورت انداز میں کرے، اللہ کی رضا کے لیے۔ بزرگوں نے لکھا ہے 3 حصے کرو گوشت کے، ایک گھر میں رکھو، ایک رشتہ داروں میں بانٹو، پڑوسیوں میں بانٹو، اور تیسرا فقط غریبوں کو دو۔ لیکن میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں قربانی کرتا ہی وہ ہے جن کے گھر میں ہر جمعرات کو چھوٹا گوشت پکتا ہے، اور جن کے گھر میں ہفتے میں 3 دفعہ مرغی کا گوشت پکتا ہے، وہی تو قربانی دینے کے قابل ہوتے۔ تو وہ بھی اگر قربانی کے بکرے میں سے بھی تیسرا رکھنا چاہیں تو اجازت تو ہے، میں نے کہا سارا رکھنے کی بھی اجازت ہے، لیکن اگر آپ مہربانی کریں، کوشش کریں کہ یار ہم تو سارا سال ہی کھاتے ہیں، اور ہمارے یہاں جو گوشت تقسیم ہوتا ہے نا وہ بھی باری لگی ہوئی ہے، ادھر سے پلیٹ آئی تھی گوشت کی تو ادھر سے بھر کے چلی گئی، بھئی اس نے کی ہے، اس کو بار بار گوشت دینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ دیکھیں عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، اور میں اگر تھوڑا سا آپ کی توجہ کرانے میں کامیاب ہو جاؤں تو سفید پوش لوگوں کو دیکھیں، کچھ سفید پوش ہے، سفید پوش
इनके ऊपर कर्जे हैं, बीमारियों ने जकड़ लिया है, घर में बड़े बड़े सख्त मरीज आ गए है। सफेद पोश पहले दिया करते थे, आप उनसे पूछते हैं साहब कुर्बानी, तो बात को टालते हैं। वो कहते हैं सोच रहा हो कोई हिस्सा उसा डाल जाए, पर्दा पोशी करते हैं, कहते हैं कहीं हिस्सा रखा हुआ, पर्दा पो अक्सर वो लोग कुर्बानी नहीं दे पाते। अक्सर दिया करते थे, अब नहीं दे पा रहे, क्यों? इसलिए कि मुश्किलात ऐसी आ गई। उन लोगों का ख्याल करें, उनके घरों तक गोश्त पहुंचा के आए, उन पर तवज्जो करें। वो सफेद पोश आदमी कभी जिक्र नहीं करेगा। कुछ तो ऐसे हैं जो खुद पहुंच जाते हैं कि हमें गोश्त दिया जाए, लेकिन कुछ सफेद पोश हैं, ला यसअलून अन्नास इल्हाफा। अल्लाह फरमाते हैं, कुछ लोग लिपट लिपट के सवाल नहीं करते, सफेद पोशी का भरम रखते, का मिजाज नहीं। उनकी तरफ देखें, अपने रिश्तेदारों को देखें, खास कर उन रिश्तेदारों को देखें जिनका आपको पता है कि गरीब है, मजबूर है, उनके घरों में गोश्त भेजें। गरीब बेटियों, गरीब बहनों का ख्याल करें, उस तरह मुतवज्जे हों, उनके साथ उसमें सलूक करें, उस तरह आप लोग ख्याल करें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में नबी रहमत अलैहिस्सलाम से फरमाया है कि ए महबूब अलैहिस्सलाम, बेशक हमने आपको खैर कसीर अता फरमाई है। इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको खैर कसीर दे दी। अब आप उसके जवाब में ये करें कि फसल ले रब्बिक, अपने रब के लिए नमाज पढ़ें, वनहर और कुर्बानी करें, नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। इन नशानिया का हुआ अबतर, आपका जो दुश्मन है वो बेनामो निशान रहेगा, आपका दुश्मन। कुर्बानी शियार इस्लाम उन्हीं से है। कुर्बानी अल्लाह को बड़ी महबूब है। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया 10 जिलहज को जो अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, जाहिर है 10 जिलहज को लोग नमाज भी पढ़ते हैं ईद की, और फजर की नमाज भी पढ़ते हैं, जिक्र भी करते हैं, इबादत भी करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते कि अल्लाह को 10 जिलहज को जो काम सबसे ज्यादा पसंद है वो पूर्ण बहाना है, जानवर को ज़िबा करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों की दिलचस्पी पैदा फरमाई है कुर्बानी के साथ, शौक और ज़ौक का जिक्र फरमाया। कुछ काम ऐसे होते हैं जो किसी की गैर मौजूदगी में भी हो जाते, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि फ़ातिमा इधर आओ, यहाँ मेरे पास खड़ी हो जाओ। या रसूलल्लाह क्या होने लगा है? फरमाया मैं तुम्हारे कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने लगा हूँ। करीब खड़ा करके हज़रत फ़ातिमा को हुजूर ने ज़िबा फरमाया। मैं अक्सर ये बात आबाद से अर्ज करता रहता हूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के काशाना नूर पे 2-2 3-3 महीने तक खाना नहीं पकता था, लेकिन कुर्बानियाँ अल्लाह के रसूल हर साल 2 दिया करते थे। खाना 2-2 महीने नहीं पका और कुर्बानियाँ 2, और 2 कुर्बानियाँ दे के हुजूर फरमाते एक मेरी तरफ से है, एक मेरी उम्मत की तरफ से है। मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, घर में फ़क्र रहता था। 3-3 दिन इमाम हसन और हुसैन 3-3 दिन बगैर सहरी और इफ्तार के खजूर और पानी के साथ रोज़ा रखते थे, खजूर और पानी के साथ रोज़ा खोलते थे। पर कुर्बानियाँ मौला अली हर साल 2 दिया करते थे। हमारे यहाँ लोग सारा साल खुशहाल रहते हैं और बड़ी से 10 दिन पहले तंग दस्त हो जाते। जो 5 लाख रुपया बेटे की शादी पे खर्च कर लेता है, पता नहीं कहाँ से लाता है। अगर उसको पता चल जाए कि यहाँ एक प्लाट सस्ता मिल रहा है, तो फिर पता नहीं वो कहाँ कहाँ से उधार उठा लाता है। लेकिन जब मामला कुर्बानी का आता है, फिर लोग तंगदस्ती का इजहार करते। याद रखो, जब बंदा रब करीम के रास्ते में देता है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था हज़रत अस्मा से कि तू अल्लाह के रास्ते में बेहिसाब खर्च कर, रब भी तुझे बेहिसाब ही अता फरमाए। कुर्बानी के लिए शौक पैदा कर, ज़ौक पैदा करे और दिलचस्पी पैदा कर।
یہ بات ٹھیک ہے کہ قربانی صاحب استطاعت پر فرض ہے، لیکن اس کے لیے شوق پیدا کرے۔ ایک ہے قربانی کرنا، پھر ایک ہے قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنا۔ قربانی کا سارا گوشت گھر میں رکھنا جائز ہے، اور جب تک آپ کا دل کرے آپ وہ گوشت کھائیں، شریعت آپ کو منع نہیں کرتی۔ لیکن میرا یہ سوال ہے کہ قربانی ظاہر ہے وہی لوگ کرتے ہیں نا جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، تو سارا سال گوشت کھاتے ہیں، تو مطلب سارا سال اگر آپ گوشت کھا رہے ہیں تو پھر آپ مہربانی فرمائیں، یہ تو اللہ کے رستے میں ہے تو کوشش کریں یہ تقسیم ہو جائے۔ کچھ لوگ شاپر لے کے گوشت لینے آ جاتے ہیں، ان تک میرا یہ پیغام ضرور پہنچائیں کہ ان کے لیے سوال کرنا جائز ہی نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا موجود ہو، صبح کا، اس کے گھر میں کھانا موجود ہے ایک ٹائم کا، اس بندے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا جائز ہے۔ اتنا بھوکا آدمی کہ جس کے پاس اب کھانا ہی نہیں ہے ایک وقت کا، وہ سوال کر سکتا ہے۔ یہ پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قربانی فرمائی، ہمیشہ۔ آج تو حضور نے ایک فرمایا، اللہ ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار حج کی توفیق دے۔ صحابہ نے 40 حج فرمائے، 50 حج فرمائے، حضرت فضیل بن عیاض نے 60 حج فرمائے۔ اللہ کو توفیق دے، قبول فرمائے، اور اللہ سب کو بار بار وہ موقع نصیب فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج ایک فرمایا، قربانی حضور جس دن مدینے آئے اس وقت شروع فرمائی، اور ہر سال حضور قربانی دیتے، ہر سال 2 جانور ذبح فرمائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، 2 کا کیا مقصد؟ فرمایا ایک میری طرف سے، ایک میری غریب امت کی طرف سے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف سے؟ فرمایا ایک میری طرف سے، ایک میری امت کی طرف سے۔ کبھی فرمایا ایک میری طرف سے، ایک میرے اہل بیت اور میری امت کی طرف سے۔ 2 جانور حضور نے ذبح فرمائے، اور پھر میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام مولا علی شیر خدا، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 2 جانور ذبح کرتے تھے۔ خود حضرت علی کی جب باری آئی تو انہوں نے بھی 2 فرمائے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ علی 2 کیوں؟ 2 کس لیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، مجھے میرے حبیب نے وصیت فرمائی تھی کہ علی تو نے 2 کرنے، ایک اپنی طرف سے کیا کرنا، ایک میری طرف سے کرنا۔ تو میں ایک اپنی طرف سے دیتا ہوں، ایک اپنے نبی پاک کی طرف سے دیتا ہوں صلی اللہ علیہ۔ 2 جانور۔ آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے یہ بات کہ مہینہ مہینہ کھانا نہیں پکتا تھا حضور کے گھر میں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں 3 چاند اور 3 سورج اکٹھے کبھی نہیں دیکھے جب ساتھ روٹی بھی کھائی ہو، یعنی 3 دن مسلسل کبھی کھانا نہیں کھایا۔ قربانیاں کتنی دی؟ بولیے۔ حضرت علی شیر خدا کا مکان کوئی نہیں اپنا، کوئی گھر نہیں بنایا۔ مولا کائنات شیر خدا، میں نے یہ بات پھر دہرا رہا ہوں، پہلے بھی میں نے عرض کی تھی، پکا کرنے کے لیے دہرا رہا ہوں۔ حضرت علی کا کوئی کاروبار نہیں بظاہر۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ کئی ہفتے صرف سرکہ اور کھجوریں۔ قربانیاں کتنی ہیں؟ اسی سارے صاحب لان ٹورے ہیں کہ ساڑھے تے لگ دی ہے کہ نہیں، پکا۔ اور پھر جب بات ہوتی ہے دینے کی تو ماحول اور ہوتا ہے، جب لینے کی باری ہوتی ہے تو ماحول اور ہوتا ہے۔ قربانی واجب ہے اس شخص پر جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے، لیکن میں 7.5 تولے والا فتویٰ نہیں دیتا، میں 52.5 تولے چاندی والا فتویٰ دیتا ہوں۔ اس لیے کہ 52.5 تولے چاندی تو شاید تولہ یا 1.5 تولہ سونے کے برابر ہی ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو 7.5 تولے سونا 50-60 ہزار روپیہ جس آدمی کے اکاؤنٹ میں موجود ہے وہ قربانی کرے۔ بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس نے 3 کمروں کو تالا لگایا ہوا ہے وہ 3 کمرے فارغ ہیں، اس کے کسی کام کے نہیں، ان کی قیمت کا حساب لگائے۔ اور چھت پہ سٹور بنا دیا ہے، کوئی مطلب نہیں اس کا، اور جو ویسے رکھی ہوئی ہے کوئی معنی ہی نہیں کمرے کا، فرماتے تھے حساب لگائے، قربانی کر۔ رب کریم کی بارگاہ میں دینے کا جب معاملہ آیا تو گول کر گیا کام۔ میرے رسول کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اپنے لیے چیزیں استعمال کرنے کا ماحول ہے تو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مہینہ مہینہ روٹی نہیں پکائی۔ یہاں جو آدمی ہر جمعرات کو 4 کلو بکرے کا گوشت پکاتا ہے
اور ہر تیسرے دن مرغی کا گوشت لاتا ہے، وہ قربانی کی باری آتی ہے تو کہتا ہے میرے پہ لگتی نہیں۔ وہ ٹھیک ہے ابا جی لے آئے، ابا جی کی طرف سے قربانی ہے، اس دفعہ ابا جی کی، اگلی دفعہ اماں جی کی، اس سے اگلی دفعہ دادی جی کی۔ او خدا کے بندو، جس آدمی کے پاس پیسے ہیں پہلے اپنی قربانی واجب ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے عزیزوں کو؟ جو آدمی صاحب استطاعت ہے پہلے کس کی قربانی کرے گا؟ وہ کمائی کرتا ہے، اس کے اپنے اکاؤنٹ میں تنخواہ آتی ہے، ابا جی کے اکاؤنٹ میں نہیں آتی۔ اس نے اپنا بینک بیلنس چوری بھی رکھا ہوا ابا جی سے۔ پہلے اپنی قربانی کرے، اگر اس کو شوق ہے، دل کرتا ہے تو ایک اور خریدے، پھر ابا جی کی طرف سے کرے۔ اگر اللہ نے توفیق دیا تو ایک اور خریدے، اماں جی کی طرف سے کرے۔ اور اگر اس کے دل کو اللہ ٹھنڈک عطا کرے، سکون کرے، تو پھر اپنے رسول کی طرف سے بھی قربانی دے، پھر اپنے محبوب کی جانب سے بھی قربانی کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر سال 2 قربانیاں دی، 10 سال۔ کل کتنی ہوگی 10 سالوں میں؟ بولیے۔ اور جب حضور حج کرنے گئے، نبی پاک نے 63 اونٹ ذبح فرمائے۔ ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ 63 اونٹ حضور نے ذبح فرمائے۔ اور حدیث بڑی مزیدار ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اونٹ ذبح کرنے کی باری آئی تو ہم سوچ رہے تھے، پریشان تھے کہ یہ تو بڑا مشکل ہے ذبح کرنا، بڑا مشکل ہے، اس کو تو نہر کرنا پڑتا ہے، گرانا پڑتا ہے، باندھنا پڑتا ہے، سب سے مشکل کام اونٹ ذبح کرنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو عادت کریم ہے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے حضور،